جو آرگنزمز ہیں ان میں ہوتا ہے. جس طرح انسان ہیں یا جانور پیڑ پودے وغیرہ ہیں ان میں ملینز اینڈ بلینز آف سیلز موجود ہوتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے، اس میں کم از کم 2000 ملین سیلز، یعنی 2000 ملین، آپ اندازہ لگائیں کتنے کروڑ کتنے ارب ہو سکتا ہے، وہ سیلز ہوتے ہیں. اب سیل سائز کی اگر بات کریں، جس طرح ہم نے بات کی نمبر آف سیلز کی یا سیل نمبر کی، اس طرح اب دوسرا اس میں ہے سیل سائز. یہاں پر فگر 16.9 میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سیلز ہیں جن میں کچھ پلانٹ سیلز ہیں اور کچھ اینیمل سیلز ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ اور اینیمل سیلز جو ہیں وہ ہم نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے سیلز جو ہیں وہ صرف ہم مائکروسکوپ کی ہی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. آسٹرچ کا جو انڈا ہوتا ہے، آسٹرچ ایگ، یہ دنیا میں سب سے بڑا ایگ ہوتا ہے. اس کا سائز جو ہے 170 × 135 mm ہوتا ہے. یہ ہو گیا دنیا میں، یعنی جو لیونگ ورلڈ ہے اس میں سب سے بڑا سیل کون سا ہے؟ آسٹرچ کا ایگ. آسٹرچ ایک پرندہ ہوتا ہے، کافی بڑا پرندہ ہوتا ہے، اور اس کا انڈا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا انڈا بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا سیل بھی ہے. اس کے بعد اگر سمالسٹ سیل کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ بیکٹیریم کا ہوتا ہے. بیکٹیریم مائکوپلازما، یعنی ایک بیکٹیریا ہے. بیکٹیریا گروپ میں ایک سپیشیز ہے جسے مائکوپلازما کہتے ہیں. یہ بیکٹیریم جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ 0.1 مائکران ہوتا ہے. دیٹ مینس 10,000th پارٹ آف اے ملی میٹر. ایک مائکران جو ہوتا ہے وہ ایک mm کا 1000واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 1/1000th ملی میٹر. اور یہ جو بیکٹیریم ہے مائکوپلازما، اس کا سائز ہے 0.1 مائکران. کچھ ایلگی جو ہیں، ایلگی بھی ایک گروپ ہے آرگنزمس کا، اس میں کچھ بہت بڑے بڑے سیلز ہوتے ہیں. جیسے ایک ایلگی ہے جسے ایسیٹوبلاریا کہتے ہیں. یہ یونی سیلولر آرگنزم ہے، لیکن اس کا سیل جو ہوتا ہے اس کی لمبائی لگ بھگ 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے یہ سنگل سیلڈ. اسی طرح پلانٹس میں کچھ فائبرز ہوتے ہیں جیسے جوٹ اور ہیمپ، وہ کچھ سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں. جوٹ جو ہے اسے جس سے ہم بوریاں وغیرہ بناتے ہیں، اسے اردو میں پٹسن کہا جاتا ہے. ہیمپ جو ہے، ہیمپ آپ جانتے ہیں جسے ہم بھنگ کہتے ہیں. جو بھنگ کا پودا ہوتا ہے اس میں بھی فائبرز ہوتے ہیں. اس کا فائبر کہتے ہیں، ایک فائبر جو ہے وہ ایک سیل ہوتا ہے، وہ چند سینٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے. اور ہماری باڈی جو ہے، ہماری باڈی میں نرو سیلز ہوتے ہیں، وہ سب سے لمبے ہوتے ہیں، اور ان کی جو لینگتھ ہوتی ہے وہ 90 مائکرو میٹرز ہوتی ہے. اسی طرح کچھ نرو سیلز جو ہیں وہ 1 میٹر سے بھی لمبے ہو سکتے ہیں. بلڈ سیلز جو ہیں وہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں. ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کا سائز ہوتا ہے 9 مائکران. اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے سیلز ہیں جیسے کڈنی، لیور یا انٹسٹائن میں، ان کا سائز 20 مائکران سے 30 مائکران تک ہوتا ہے، یعنی ان کا ڈایا میٹر جو ہوتا ہے وہ 20 سے 30 مائکرانز ہوتا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں وٹ اباؤٹ دا ہینز ایگ. مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کے سینٹر میں ایک یلو پارٹ ہوتا ہے جسے ہم ایگ یولک کہتے ہیں. اس کے ارد گرد وائٹ پورشن ہوتا ہے جسے ایلبومین کہتے ہیں. جو ایگ یولک ہوتا ہے اس کا، یعنی یلو کلر کا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سنگل سیل ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سیل شیپ کی، تو سیلز جو ہیں ان کی بھی
مختلف قسم کی شکلیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فگر 16.10 میں. اس میں کچھ سیلز ہیں جیسے ایموبا اور وائٹ بلڈ سیلز ہمارے جسم میں، یہ کنٹینیوسلی اپنی جو شیپ ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. اور کچھ بہت سارے سیلز جو ہیں ان کی کانسٹنٹ شیپ رہتی ہے، یعنی ان کی جو پوری ان کا لائف سپین ہوتا ہے اس میں ان کی شیپ ایک جیسی رہتی ہے. تو جو سیلز کی شیپ ہوتی ہے وہ ان کے فنکشن سے جو ہے ریلیٹ کرتی ہے. جس طرح کا ان کا فنکشن ہوگا اسی طرح کی ان کی شیپ ہوگی. اگر ہم بات کریں ایک نرو سیل کی تو اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. نرو سیل جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے میسیج کو ٹرانسمٹ کرنا فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو برین. تو اس کے لیے اس کی شکل ہی اسی طرح کی ہوتی ہے. اس میں برانچز ہوتی ہیں، تھریڈ لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں جس سے وہ میسیج جو ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی تک پہنچا سکتے ہیں. تو اب کچھ بیسک فیکٹس ہیں سیل اسٹرکچر کی اور سیل فنکشنز کے. تو یہ جو ہم نے اس پورے ٹاپک میں ڈسکس کیا اس سے ہمیں جو کچھ جنرل پوائنٹس ابھر کر سامنے آئے ہیں جو ہیں. نمبر 1 ہے سیلز آر دا بیسک اسٹرکچر یونٹس آف آل آرگنیزمس. یعنی سیلز جو ہیں وہ تمام زندہ چیزوں کے، تمام آرگنیزمس کے بیسک اسٹرکچر یونٹ ہوتے ہیں. دوسرا، سیلز آر دا فنکشنل یونٹس آف آل آرگنیزمس ایز سیلز کیری آؤٹ آل باڈی فنکشنز آف این آرگنیزم. یعنی سیلز جو ہیں وہ لیونگ آرگنیزمس کے فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیلز ہیں یہ جتنے بھی باڈی فنکشنز ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ تمام سیلز جو ہیں آل سیلز کنٹین سیل آرگنیلیز. جتنے بھی سیلز ہیں چاہے وہ پلانٹ سیل ہوں، اینیمل سیلز ہوں، ان سب میں آرگنیلیز ہوتے ہیں. نمبر 4 فنکشننگ آف سیلز از ریسپانسبل فار دا فنکشننگ آف آرگنیزمس. یعنی سیلز کا جو فنکشننگ ہے، سیلز کا جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سیلز کام کرتے ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں پورے آرگنیزمس کے فنکشننگ پر کے لیے. یعنی جو آرگنیزمس فنکشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں سیلز کی فنکشننگ پر. یہ تھا ہمارا ٹاپک دا سیل. یہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کے بعد ہم جو ہے سیلیبس کے مطابق دوسرا کوئی ٹاپک شروع کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.